السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تفسیر القرآن کے سلسلے میں ہماری جو کلاسز ہو رہی ہے، اب تک ہم نے اصول تفسیر کے سلسلے میں یہ جانا کہ ہماری نیتوں کی اصلاح ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، پھر ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم سے جہالت دور ہو اور علم کی روشنی آئے، اللہ تعالیٰ علم عطا کرے، اور پھر جو علم ہم نے حاصل کیا اس پہ عمل کرنے کی نیت ہو، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کا لفظی معنی کیا ہے معلوم کیا، اور قرآن کا شرعی معنی ہم نے معلوم کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن تدبر کرنے والی کتاب ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈرانے والا انداز ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یتدبروا آیاتی، کہ یہ لوگ اس قرآن کے آیتوں پر تدبر کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام بھی قرآن پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن سلمہ رحمہ اللہ یہ تابعی میں سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے جنہوں نے ہم کو قرآن سکھایا ہے، دو صحابہ کا انہوں نے نام لیا، ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ جب ہمیں قرآن سکھاتے تو ہم کو یہ کہتے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو یاد کرتے، پھر اس پر غور و فکر کرتے، پھر اس پر عمل کرتے۔ یعنی یہ سب ایک ساتھ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ یاد کرتے پھر اس کے بعد غور کرتے پھر اس کے بعد عمل، نہیں، بلکہ یہ تینوں باتیں صحابہ اکرام ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو یاد کر کے اس پر غور و فکر بھی کرتے اور عمل کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ اس آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے دلوں میں قرآن کے تعلق سے یہ تھا کہ یہ سمجھنے والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس پر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کو سب سے بہترین کہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے، سب سے بہتر انسان ہے۔ اس لیے کہ یہ سب سے بہترین کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی اس سے اپنے تعلق کو جوڑے گا وہ سب سے بہتر انسان ہوگا۔ یہ بہتر دنیا کی زندگی میں بھی وہ سب سے بہتر ہوگا، برزخی زندگی میں بھی یہ قرآن سے تعلق جوڑنے والا سب سے بہتر انسان ہوگا، اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ سب سے بہترین انسان ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جس کو قرآن کا زیادہ علم ہے، نماز میں وہ سب سے آگے رہتا ہے، وہ لوگوں کی امامت کراتا ہے۔ اور برزخی زندگی میں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قبر میں دفن کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس صحابی کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کو سب سے زیادہ یاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ان کو سب سے پہلے اتارا کرتے تھے، سب سے پہلے رکھا کرتے تھے۔
یہ قرآن سے تعلق جوڑنے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دنیا میں بھی ان کا مقام ہے اور برزخی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے رکھے، قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اتارا، اور پھر قیامت کے دن تو حافظ قرآن کی، حامل قرآن کی وہ عزت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامل قرآن کل قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب منظر ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور یہ قرآن سے تعلق رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو بزرگ فرشتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اور پھر حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا۔ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر، دوست کو دیکھ کر، بیوی کو دیکھ کر، لیکن حافظ قرآن کی یہ شان ہوگی کہ وہ اپنے والدین کو تلاش کر رہا ہوگا میدان محشر میں۔ لوگ والدین نظر آ رہے ہیں تو بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ والدین کو تلاش کر رہا ہوگا تاکہ اللہ کے پاس ان کو لے جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو نور کا تاج پہنائے۔ یہ حافظ قرآن کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، تمہارا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ تو یہ فضیلت ہے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو وقت دیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں۔ یاد کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ابھی آپ کو اللہ نے زندگی دی، آج ہی سے ارادہ کریں، کچھ نہ کچھ تو یاد کریں، کچھ نہ کچھ تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، یا پھر اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، یا پھر اپنے پوتا پوتی کو، اگر وہ بھی نہیں ہے پوترا پوتری کو، یا پھر اپنے رشتہ داروں کو، کوشش کریں کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بھی قرآن کے اندر بتائی ہے، بلکہ ان کو سب سے بری مخلوق اللہ نے کہا ہے، ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون۔ اللہ نے کہا کہ وہ بدترین مخلوق ہے۔ شر الدواب، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں وہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں جو بہرے اور گنگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھ اور کان، ناک دیے، پھر بھی وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، وہ قرآن کی آیتوں پر تدبر نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جو ان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی اس پر غور نہیں کرتے، یہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شر الدواب کہا، مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر مخلوق بنایا تھا، افضل مخلوق بنایا تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل میں ہم نے اس کے ڈھانچے کو بنایا، لیکن یہ اللہ کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تو میرے دوست، ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کریں، اور قرآن کے اندر غور کریں گے تو ہم کو ہمارا بھی ذکر قرآن کے اندر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ تمہارا بھی ذکر، وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تمہارا بھی ذکر کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو تلاش کرے قرآن کے اندر، اپنے آپ کو ڈھونڈے تو اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر مل جائے گا۔ اگر آپ تلاش کرنے لگے تو آپ کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر اللہ نے متقیوں کی صفت بتائی، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو مال دیا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم تلاش کریں کیا ہمارے اندر یہ صفت ہے، کیا ہم متقیوں میں سے ہیں، کیا ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پیش کریں قرآن کے اوپر، اگر یہ صفت ہے تو پھر ہم کو اس پر استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔
اگر یہ صفت نہیں ہے تو یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے اندر متقیوں کا ذکر ہے، قرآن کے اندر منافقوں کا ذکر ہے، قرآن کے اندر فاجر و فاسق کا ذکر ہے، قرآن کے اندر مشرکوں کا ذکر ہے، ہر آیتیں ہیں، جنتی لوگوں کا ذکر ہے، جہنمی لوگوں کا ذکر ہے۔ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، جنتی لوگوں کی کیا صفت ہے؟ وہ صفت ہمارے اندر ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب ہو گئے مومن۔ اب مومنوں کی صفت اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتائی ہے۔ ایک ایک آیت پر رک کر ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے اندر یہ صفت ہے؟ کیا میں کامیاب ہوں؟ کیا میں مومن ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اور پھر اگر نہیں ہے، کچھ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کچھ کمی ہے، تو پھر اپنے آپ کو بنانے کی، سدھارنے کی، سنوارنے کی، اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک آیت پر رکیں، غور کریں، تدبر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ کہ جو ہے اس قرآن میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تم ڈھونڈو، تلاش کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہو، کہاں تمہارا مقام ہے۔ تو ہمیں ایک ایک آیت پر غور کر کے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔